مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے بالخصوص پوری دنیا میں جہاں جہاں جس مقام پر عزاداری مظلوم کربلا کا اہتمام ہے، اس تمام عزاداری کی حفاظت کے لیے برائے تاجیل ظہور امام زمان بلند ترین صلوات خواتین گرامی قدر، جو مومنات گزشتہ روز کی مجلس اعزا میں موجود تھیں، وہ اس امر کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ کل کی مجلس کا اختتام ہم نے باب الحوائج سرکار وفا سقائے سکینہ علمدار لشکر حسین ابو الفضل حضرت عباسی علمدار گزشتہ مجلس سے ربط مسلسل کرتے ہوئے آج کی مجلس شہنشاہ وفا کی نظر کرتے ہوئے جب محرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے، جب محرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے، خوشبوئے فرش ادا دل میں اتر جاتی ہے۔ جب محرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے، خوشبوئے فرش ادا دل میں اتر جاتی ہے۔ ہاتھ کاٹے تھے علمدار کے جن لوگوں نے، ہاتھ کاٹے تھے علمدار کے جن لوگوں نے، ان کی اولاد علم دیکھ کے ڈر جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے۔ بنظر شہدائے کربلا و اسیران کربلا بالخصوص ثانی زہرا شریکت الحسین جناب زینب کبریٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطہ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد الصلاة على صاحب الدعوة النبوية والصلاة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والصبر السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ
والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھ دیجیے. عزاداران مظلوم کربلا، مجالس خمسہ کی آخری مجلس عزا بمناسبت شریکت الحسین ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ آپ کی کیا قدر سماعتوں کی نظر ہے. منزل صبر و رضا پر ثانی زہرا کو نذرانہ عقیدت خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آج کی مجلس کی ابتدا میں حمد و ثناء پروردگار عالم سے کروں گی. وہ رب جو اس عالم شہریاراں، اس عالم کون و مکان، اس عالم رنگ و بو کا خالق و مالک و رازق ہے. یہ اس کا احسان کریم، یہ اس کا لطف عظیم کہ اس نے ہماری ہدایت کے واسطے حجت خدا بنا کر محمد و آل محمد کو خلق کرایا. عزاداران مظلوم کربلا، معرفت جناب زینب سلام اللہ علیہا سے منسوب یہ مجالس گو کہ 5 مجالس نہ ان شخصیات کی معرفت کا حق ادا کر سکتی ہیں، نہ ہی ذاکر کے علم کو سمیٹ سکتی ہیں. نا انصافی. لیکن کوشش کی کہ کوزے میں سمندر کو مقید کیا جائے اور اس عظیم کینوس کی جانب متوجہ ہوا جائے کہ جس عظیم گھرانے میں پیدا ہونے والی، پرورش کی منزلوں کو طے کرنے والی، تربیت کی منزلوں کو حاصل کرنے والی ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ عزاداران مظلوم کربلا، گزشتہ 4 دنوں کی مجالس آپ کے اذہان فکر میں موجود ہیں. کوشش کی ہم نے حق ادا نہیں کیا. کوشش کی ہم نے کہ حق ادا ہو سکے. آپ بھی گواہ ہیں، بانیان مجلس بھی گواہ ہیں، منتظمین مجلس بھی گواہ ہیں، فرش عزا حسین کا گواہ ہے، عزا خانہ زینبیہ بھی گواہ ہے، سب سے بڑھ کر شہزادی کونین کی ذات گرامی گواہ ہے. کوشش کی، حق ادا نہیں ہوا، کوشش کی. تو عزاداران مظلوم کربلا، گزشتہ روز کی مجلس سے ربط مسلسل کرتے ہوئے کل کی مجلس منسوب تھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے. وہ فاطمہ جن کے لیے پروردگار عالم نے اس عظیم سورہ کو نازل کیا جسے سورہ کوثر کہتے ہیں. تاریخ آپ کے اذہان فکر میں موجود ہے کہ جب کفار اور مشرکین مکہ نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کوئی اولاد نہ دیکھی، ان کا ذہن ناقص یہ کہتا تھا
کہ کسی پیغام، کسی تحریک، کسی مشن کو چلانے کے لیے اولاد یعنی اولاد نرینہ کی، بیٹے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اب انہوں نے سرکار کے گھر میں کوئی بیٹا نہیں دیکھا۔ مکے کی سرزمین پر ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا، کانوں میں باتیں شروع ہو گئیں، ایک دوسرے میں چرچا کرنا شروع کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنے دنوں کی ہے محمد کی زندگی؟ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت۔ تاریخ کی حقیقتوں کو بیان کرنے کے لیے کچھ جملے عرض کرنے پڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کتنے دنوں کی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد کی زندگی، اور جب محمد اس دنیا سے گزر جائیں گے تو پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ہوں گے، ہمارا کفر ہوگا، ہمارا شرک ہوگا۔ کتنے دن کی ہے محمد کی زندگی؟ اسداران مظلوم کربلا، یہ باتیں سرکار رسالت میں آپ کے کانوں تک پہنچی۔ اللہ کے رسول کے دل نازک پہ چوٹ لگی، جانب آسمان دیکھا، کہا پروردگار عالم، تیری مرضی میں یارائے کلام تو نہیں، مگر میرا یہ مقام بھی نہیں کہ یہ کفار المشرکین مکہ میرے لیے یہ باتیں کرتے پھریں۔ رحمت پروردگار کو جوش آیا، قلب محمد مصطفیٰ پر سورہ کوثر کا نزول ہو گیا۔ اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، حبیب فکر نہ کرنا، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ اس عطائے کوثر کا صلہ یہ ہے، آپ نمازیں پڑھیے، قربانی دیتے رہیے، آپ کا دشمن ابتر یعنی نسل بریدہ رہے گا۔ سورہ کوثر، صلوات پڑھیے۔ سورہ کوثر کا شان نزول حضرات مظلوم کربلا، میں نے آپ کی گراں قدر سماعتوں کی نظر کیا۔ سورہ کوثر مختصر ترین سورہ ہے، اور یہ وہ مختصر ترین سورہ ہے جو کہ 3 برس تک دیواریں خانہ کعبہ پر آویزہ رہی۔ عام چیلنج تھا، کھلا اعلان تھا کہ اگر ہو سکے تو اس سورہ کا جواب لے آؤ۔ وہ عرب جنہیں اپنی فصاحت پر ناز تھا، جنہیں اپنے تکلم پر ناز تھا، جنہیں اپنے بولنے پر ناز تھا، جو اپنے آپ کو عرب کہتے تھے یعنی صاحب کلام کہتے تھے، دوسروں کو عجم یعنی گونگا کہا کرتے تھے، 3 برس تک سورہ کوثر در خانہ کعبہ پر آویزہ رہی، مگر سورہ کوثر کا جواب نہ لا سکے۔ سر پٹک کر کہتے ہیں ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، خالق انسان کا کلام ہے۔ صلوات پڑھیے نا۔ کسی انسان کا کلام نہیں، عزاداران مظلوم کربلا، خالق انسان کا کلام ہے۔ اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ مفسرین نے، محدثین نے، محققین نے، علماء نے تفسیر کی سورہ کوثر کی۔ کسی نے کہا اپنا علم، اپنا ذہن، اپنی بساط کے مطابق سورہ کوثر کی تفسیر کی گئی۔ کسی نے کہا کوثر سے مراد نعمت عظیم ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد پانی کا وہ چشمہ ہے جسے حوض کوثر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، قیامت کے دن جس کے کنارے مومنین پہنچیں گے اور جنہیں آب کوثر سے سیراب کیا جائے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، ماشاءاللہ سے صاحبان علم و فہم کا مجمع ہے، آپ مجھ سے کہیں زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں، دلوں پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کیجئے۔ صاحبان علم و فہم کے ساتھ ساتھ آپ صاحبان اولاد بھی ہیں، دلوں پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرنا بہت آسان ہے۔ سوچئے تو صحیح، پروردگار عالم کسی سے اولاد لے لے، اولاد دے کر کہے کہ ہم نے تمہیں پانی دے دیا، چشمہ دے دیا، حوض دے دیا، ہو نہیں سکتا عزاداران مظلوم کربلا۔ پروردگار عالم کسی غمزدہ باپ کی نمدیدہ آنکھوں کو صاف کرے، اس کے آنسوؤں کو پوچھے اور کہے کہ ہم نے تمہیں پانی عطا کر دیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اولاد دی ہے، بدلے میں پروردگار اولاد عطا کرے گا۔
औलाद भी ऐसी अदा करेगा जिसको लक़ब कौसर मिलेगा। अज़दारान मज़लूम करबला, अहलुल बैत इमाम बारगाह में, ज़ैनबिया इमाम बारगाह में, इस मिंबर रसूल से लेकर हौज़े इल्मिया क़मर नजफ की ज़मानत लेकर कहती हूँ कि कुरान में लक़ब कौसर है शहज़ादी कौनैन बीबी फ़ातिमा ज़हरा। गुज़िश्ता रोज़ की मजलिस से हम रब्ते मुसलसल पर आ गए। शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा, राज़िया, मर्ज़िया, ताहिरा, मुताहरा, सिद्दीक़ा, शायर ने कहा कि चाहे तो खफी ज़ात को यज़दान बना दे। फ़ातिमा कलीज़ाने जनाबी सैयदा का नगमा है, पूरी मारिफत के साथ समझिए तो सही शहज़ादी कौनैन की अज़ीम ज़ाते अक़दस क्या है। शायर ने कहा कि चाहे तो खफी ज़ात को यज़दान बना दे, आंगन में हुई बात को कुरान बना दे। चाहे तो खफी ज़ात को यज़दान बना दे, आंगन में हुई बात को कुरान बना दे। हबशी को कभी वाक़िफ़ सुबहान बना दे, दरबान पे राज़ी हो तो सलमान बना दे। दरबान पे राज़ी हो तो सलमान बना दे। हसनैन को तौहीद का अक्कास बना दे, तू जिसको दुआ दे उसे अब्बास बना दे। गुज़िश्ता रोज़ की मजलिस से रब्ते मुसलसल की मंजिल पर हम आ गए। हसनैन को तौहीद का अक्कास बना दे, तू जिसको दुआ दे उसे अब्बास बना दे। तो अज़दारान मज़लूम करबला, शरीकतुल हुसैन का ताबूत है, सानिया ज़हरा की मजलिस है। शहज़ादी कौनैन बीबी फ़ातिमा ज़हरा से हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया। अमर बनु हाशिम अबुल फ़ज़ल अब्बास तक हमारी गुफ्तगू पहुंच गई। अज़दारान मज़लूम करबला, शहज़ादी कौनैन के घर में परवरदिगार आलम ने एक बेटी अता की, एक बेटी। अज़दारों सोचिए तो सही, वो ज़ैनब क्या है। शायर ने कहा आसमाने अस्मतो इफ़्फ़त का तारा हो गई, आसमाने अस्मतो इफ़्फ़त का तारा हो गई, मकसद शब्बीर का आखिर सहारा हो गई। आसमाने अस्मतो इफ़्फ़त का तारा हो गई, मकसद शब्बीर का आखिर सहारा हो गई। क्या बयां हो ज़ैनब कुबरा फ़ज़ाइल आपके, मंजिले सब्र रज़ा में आप ज़हरा हो गई। मंजिले सब्र रज़ा में, तवज्जो कीजिएगा ज़राने मज़लूम करबला, मंजिले सब्र रज़ा में आप ज़हरा हो गई। शाबान की पहली तारीख थी कि जब फ़ातिमा ज़हरा सैयदतुन निसाइल आलमीन के घर में परवरदिगार आलम ने हयाओ अस्मत व इफ़्फ़त की उस मासूम कली को भेजा, जिसके आज हम ममदू हैं, जिनके लिए फर्श बिछा है, जिनके लिए रज़ा खाना सजा है। अज़दाराने मज़लूम करबला, इस अजीम घराने में ये अजीम विलादत वो थी कि जिसे पहली मर्तबा पंजतने पाक ने मिलकर खुशी के तौर पर मनाया। खुशियां आई हैं इस घर में, लेकिन पंजतने पाक ने मिलकर कोई खुशी न मनाई। अज़दारों सोचो तो सही कि रजब की 13वीं तारीख थी, खाने काबा था, मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन शेर खुदा अमीर अरब असदुल्लाहुल गालिब मतलूब कुल्ले तालिब अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत खाने काबा में अजीम वाक़या है, लेकिन अभी पंजतन पाक मुकम्मल नहीं है। सरकार है खुशियां मनाने के लिए। जमाद सानी की 20 तारीख को
سورہ کوثر کی عملی تفسیر بن کر، عملی دلیل بن کر شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی، پنجتن پاک مکمل نہیں، رسول موجود ہے، علی موجود ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، رمضان کی 15ویں تاریخ کو امام حسن مجتبی کی ولادت ہوئی، پنجتن پاک مکمل نہیں ہے کہ کوئی خوشی کو منائیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، اور جب شعبان کی 3 تاریخ کو اس گھر میں حسین کی ولادت ہوئی، کون نہیں جانتا ہے کہ حسین کی ولادت کے دن بھی حسین کے گھر میں مجلس برپا ہوئی ہے۔ جو بھی ملک آیا تہنیت کے ساتھ ساتھ تعزیت کرتا ہوا آیا، سرکار کو پرسہ دیتا ہوا آیا، کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ فرزند ہے جو بے جرم و بے خطا شہید ہوگا، کربلا کا مقتل ہوگا، 3 دن کا پیاسا ہوگا، شمر کا خنجر ہوگا۔ جبرائیل تمام ملائکہ تعزیت کرتے ہوئے آئے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے، آن حضور روئے، فاطمہ روئی، سب روئے، پورا گھرانہ رویا۔ کہہ دیجئے کہ ولادت حسین کے دن بھی اس گھر میں حسین کی مجلس برپا ہو گئے۔ عزاداروں سے ولادت حسین کی بات نہیں ہے، بلکہ ولادت حسین سے پہلے بھی اس گھر میں حسین کی مجلس برپا ہوئی۔ شکم مادر میں حسین ہے۔ سرکار بیٹی کے گھر میں تشریف لے گئے، دیکھا فاطمہ وضو کر رہی ہیں، وضو کرتی جاتی ہیں، روتی جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتی جاتی ہیں۔ آقائے دو جہاں نے اکلوتی نور نظر لخت جگر کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا۔ سرکار نے فرمایا، کہا کہ فاطمہ مجھے معلوم ہے تمہارے شکم میں جو بچہ ہے بے جرم و بے خطا شہید ہوگا، مظلوم ہوگا، مگر فاطمہ مرضی رب میں راضی رہو، جو خدا کی رضا۔ بیٹی نے کہا کہ بابا جان میں رضائے رب میں راضی ہوں، مگر سوچئے تو صحیح کہ جس ماں کا بچہ شکم مادر سے آواز دے یا اماں ہو علی الغریب علی الشہید علی العطشان، اماں میں غریب ہوں، اماں میں شہید ہوں، اماں میں پیاسا ہوں۔ بابا فاطمہ کے سینے میں دل ہے، پتھر نہیں ہے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آتے ہیں۔ تو عزاداروں حسین وہ ہے کہ جس کی مجلس ولادت حسین سے پہلے بھی برپا ہوئی، ولادت حسین کے روز بھی برپا ہوئی۔ سرکار نے واقعات کربلا سنائے، پورا گھرانہ رویا، حسین کی مجلس برپا ہو گئی۔ اسی لیے میں 3 شعبان کے حوالے سے ہمیشہ مومنات سے یہی عرض کیا کرتی ہوں کہ عزاداروں شعبان کی 3 تاریخ کو بڑے دھوم دھام سے منایا کرو، دل کھول کے منایا کرو، جوش و خروش کے ساتھ منایا کرو، اس لیے کہ مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے۔ اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے ہیں۔ ضرورت ہے عزاداران مظلوم کربلا، حسین کی ولادت کے دن بھی حسین کے گھر میں مجلس برپا ہوئی، پنجتن پاک نے مل کر کوئی خوشی نہ منائی۔ عزاداران مظلوم کربلا، اور جب شعبان کی 1 تاریخ کو اس گھر میں جناب زینب کی ولادت ہوئی، پنجتن پاک مکمل ہے زینب کبریٰ کی ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے۔ روایت یہ بتاتی ہے زینب کی ولادت ہوئی، آقائے دو جہاں تشریف لائے، اسما بنت امیس نے معصومہ کو سفید پارچے میں لپٹا، آغوش آقائے دو جہاں میں دے دیا۔ جناب سیدہ عالم نے فرمایا، کہا بابا جان اس بچی کا نام تجویز فرمائیے، ویسے ہی تجویز فرمائیے جیسے کہ اس گھرانے کے دوسرے بچوں کے نام آپ نے تجویز فرمائے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، سرکار نے بچی کو سینے سے لگایا، بچی کو آغوش میں لیا، نہ جانے کیا یاد آ گیا۔ آقائے دو جہاں نے فرمایا، نہیں آج اس بچی کا نام علی رکھیں گے۔ مولا کائنات سفر پر تشریف لے گئے ہوئے تھے، واپس آئے، بچی کو لیا آغوش میں، سینے سے لگا لیا، خوشبو کو محسوس کیا۔ مجھے نہیں معلوم مولا کائنات کی کیا کیفیت ہوئی، کیا تاثر تھا اس وقت کہ بے اختیار امیر المومنین کی زبان سے نکلا زینب، زینب باپ کی زینت قرار پائی ہے، زینب باپ کی زیب و زینت قرار پائی۔ عزاداران مظلوم کربلا، سوچئے تو صحیح، وہ عظیم خاندان جس کا میں گزشتہ 4 دنوں سے تعارف کراتی چلی آ رہی ہوں، اس عظیم خاندان میں پلنے والی جناب زینب میرے سامنے مجلس میں
اساتذہ کرام بھی ہوں گے، مائیں بھی موجود ہیں، روحانی والدین بھی، بزرگ بھی موجود ہیں. آپ میری بات کی تائید کریں گے، کسی بھی انسان کی نشو نما کے لیے، ترقی کے لیے، گروتھ کے لیے اس کی گھر کا حوالہ بڑا مضبوط ہوا کرتا ہے. اور ہر انسان کی نشو نما بتدریج ہوا کرتی ہے. یعنی انسان بچپن میں کچھ اور ہوتا ہے، نوعمری میں کچھ اور ہوتا ہے، لڑکپن میں کچھ اور ہوتا ہے، آغاز شباب میں کچھ اور ہوتا ہے، نوجوانی میں کچھ اور ہوتا ہے، جوانی میں کچھ اور ہوتا ہے، ضعیفی میں کچھ اور ہوتا ہے. ایسا ضرور سوچیے تو صحیح کہ زینب اس گھرانے میں پیدا ہوئی کہ جس گھرانے میں نانی ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ ہے، نانا شفیع المذنبین، شافعی محشر، آقائے دو جہاں، سرکار رسالت معاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دادی گزشتہ تمام مجالس میں تعارف کرا چکی ہوں. کون سی ایسی دادی عظیم ہوگی جس کے لیے دیوار کعبہ میں نیا دروازہ بنا ہو، جس نے رسول کو اپنی آغوش میں سینے سے لگا کے پالا ہوا. دادا کون ہے؟ متولی کعبہ ہے، محافظ رسول ہے، پاسبان رسالت ہے، سقائے زمزم ہے، حضرت ابو طالب. ماں کی جانب دیکھیے، سیدۃ النساء العالمین، جزو رسالت، ام ابیہا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. ماں کے حوالے کے ساتھ باپ کا حوالہ بھی کتنا ضروری ہوا کرتا ہے. عزیزانو، باپ کون ہے؟ کائنات کا مولا ہے، والی شجاعت ہے، مولائے کائنات ہے، امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے، شیر خدا ہے، امیر عرب ہے، اسد اللہ الغالب ہے، مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بھائی وہ ملے جو سید الشباب و اہل الجنت، جوانان جنت کے سردار قرار پائے. اس عظیم گھرانے کی عظیم شخصیات سے جناب زینب کبریٰ نے کیا کیا سیکھا، کیا کیا سیکھا. اپنی نانی خدیجۃ الکبریٰ سے ایثار کی، قربانیوں کی داستان سیکھی. اپنے نانا آقائے دو جہاں سے منزل رحم و کرم سیکھا. اپنے دادا حضرت ابو طالب سے حق گوئی، جمع مردی، بے باکی سیکھی. اپنی دادی فاطمہ بنت اسد سے، فاطمہ بنت اسد نے آمنہ کے لال کو سینے سے لگا کر پالا تھا. زینب کبریٰ وہ ہیں جو علی اکبر کو سینے سے لگا کر پال رہی ہیں. عزیزانہ مظلوم کربلا، عظیم خاندان کی عظیم روایات کو سینے سے لگا کر آگے بڑھنے والی علی کی بیٹی جناب زینب کبریٰ. کربلا کے میدان میں زینب کبھی علی نظر آئیں، کبھی حسن نظر آئیں، کبھی حسین نظر آئیں، کبھی عباس نظر آئیں. کربلا سے لے کر کوفہ، کوفے سے لے کر شام، شام کا بازار، شام کا دربار اور شام کا زندان. عزیزانو، عظیم تاریخ ہے. اس عظیم تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. عزیزانہ مظلوم کربلا، گزشتہ مجالس میں بھی میں نے عرض کیا کہ بیٹی ماں کی شخصیت کا آئینہ ہوا کرتی ہے، پرتو ہوا کرتی ہے. عزیزانو، زینب کبریٰ کو پروردگار عالم نے ماں ہوا تھا کہ دیکھیں یہی وہ رشتہ ہے جو اللہ کا عطا کرتا ہے. دنیا میں دو طرح کے رشتے ہوا کرتے ہیں، ایک سببی رشتہ ہوا کرتا ہے، ایک نسبی رشتہ ہوا کرتا ہے. سببی رشتہ وہ ہوا کرتا ہے جسے توڑا بھی جا سکتا ہے، جوڑا بھی جا سکتا ہے. نسبی رشتہ وہ ہوا کرتا ہے جسے نہ توڑا جا سکتا ہے نہ جوڑا جا سکتا ہے. اللہ کی جانب سے بھئی ماں جسے خدا نے بنا دیا، اولاد جسے خدا نے جو چاہی عطا کر دی، جسے چاہا جس دادا کو وہ پوتا عطا کر دیا، جس نانی کو وہ نواسی عطا کر دی.
अज़ादारा ने मज़लूम करबला नसबी रिश्तों में इंसान कुछ नहीं कर सकता है। तो तवज्जो तो कीजिएगा कि ज़ैनब को परवरदिगार आलम ने सबबी रिश्ते भी अता किए, नसबी रिश्ते भी अता किए। सबबी रिश्ते जाफर तैयार की बहू है, हजरत अब्दुल्लाह की ज़ौजा है,